الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور دوستو، اسلام کا فارسی میں ترجمہ سر نہادن، جس کا اردو میں ترجمہ کریں گے اپنے آپ کا سپرد کر دینا، اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سرنڈر۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کر دیا، اور اب جیسا اللہ کی مرضی ہوگی اس طرح سے ہماری زندگی گزرے گی۔
اس وجہ سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا. لیکن مزاج لوگوں کا یہ ہو گیا کہ دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا اقرار ہم کلمہ طیبہ کے ذریعے سے کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کو مانا ہے اور جیسے اس کے فرامین ہوں گے اسی کے مطابق اب ہماری زندگی گزرے گی. اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سمجھایا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے احکام پر چلنا بھی آپ نے سکھلایا. جیسا آپ بتائیں گے اس طرح چلیں گے. اپنی مرضی سے اگر ہم عبادت کرتے تو قرآن پاک میں جو لفظ صلاح ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے دعا کا. ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیتا. دعا کر لی تو کام ختم ہو گیا، کیونکہ صلاۃ کے معنی ہی لغتاً دعا کے آتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ صلاۃ سے یہ ارکان معلومہ، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب بتلائے. تو یہ اسپیشل جو ارکان ہیں ان کا نام رکھا صلاح. ان کو ہم کہتے ہیں نماز. اس لیے ہم کلمے کے دوسرے جز کے بھی محتاج ہیں. تب جا کر کے آئے گا ایمان کامل. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے اقرار کیا کہ ہم پورے دین پر چلیں گے. جو بھی حکم جب جب ملے گا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہم نے اقرار کر لیا ہے. اب کوئی کہے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں سب اقرار کر لیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی تب بھی ماننا پڑتا ہے. لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں. یہاں تو الحمدللہ بہت واضح طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے. دیکھو کھجور کی گٹلی اگر ہمیں کوئی دکھلائے تو ایک سطحی نظر رکھنے والے سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ گٹلی ہے. سیڈز ہیں. لیکن جو عقل مند ہوگا وہ یہ کہے گا نہیں صاحب اس میں تو مجھے پورا کھجور کا درخت نظر آتا ہے.